अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। बड़ा तवील वक्फ़ा आता है, वैसे तो सालाना छुट्टियाँ मिल जाएँ बड़ी गनीमत होती है, लेकिन मैं इन छुट्टियों को बतौर सहाफ़ी ज़ाया नहीं होने देता। बहुत मुश्किल से हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब मेरा वीलॉग बनाने का कोई इरादा था नहीं, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अचानक कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आईं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाए और थोड़ा सा आप लोगों को फ़िक्रमंद भी किया जाए कि देखें हमारे बच्चे और हमारे घरों की बच्चियां जो हैं वो कहीं इस किस्म के ख़तरनाक लोगों के हत्थे तो नहीं चढ़ गई हैं जो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि उनके ज़रिए जो है वो माशरे में भी बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। मनाहिल मलिक साहिबा हैं, ये कोई टिकटॉकर हैं, मैं नहीं जानता हूँ इन्हें। सोशल मीडिया पे वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इस तरफ एंटरटेनमेंट वाली साइट पे ना मेरी रिसर्च होती है, ना मैं इस तरह की साइट्स को विज़िट करता हूँ। लेकिन 2 रोज़ पहले जो है वो कुछ लोगों के तवस्सुस से दफ्तर में मुझे पता चला कि ये कोई टिकटॉकर हैं और इनकी कोई नाज़ेबा वीडियोज़ जो हैं वो लीक हुई हैं। और मेरे लिए ये कोई बात ऐसी नहीं थी कि मैं इसको सुनता या इस पर काम करता, लेकिन अचानक मुझे मेरी एक सोर्स ने आज कुछ चीज़ें फ़राहम की और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो वीडियो लीक हुई है मनाहिल मलिक साहिबा की, इसमें जो चेहरा नज़र आ रहा है, जो मर्द है, जो शख्स है, वो कौन है। जब उसकी तफसीलात मुझे मिली तो फिर मैं बहुत हैरान हुआ। आप लोगों ने उम्मीद है, मैं दुआ भी करता हूँ कि ये वीडियो ना देखी हो जो भी लीक हुई है। मेरे पास वो वीडियोज़ आई, मैंने वो वीडियोज़ नहीं देखी, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने कुछ दोस्तों से मांगी, उन्होंने वो चेहरा मुझे दिखाया जो उस वीडियो में है। और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इस चेहरे को। कहा जा रहा है कि ये वो शख्स है जो उस मनाहिल मलिक साहिबा की लीक्ड वीडियो में इनके साथ मौजूद है। ये कौन शख्स है, ये एक सवाल है। इन साहब का नाम जो मुझे पता चला है वो है शहरयार, राना शहरयार उर्फ शेरी। ये साहब कौन है? 3 महीने पहले मैंने एक वीलॉग किया था। उस वीलॉग में कराची से एक एहसन नाम का नौजवान गिरफ़्तार हुआ था कराची में नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के हाथों, और उसका हमने इंटरव्यू किया था। इस नौजवान ने उस इंटरव्यू में हमें बताया था कि कराची में वो पेशावर से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से कराची कोकेन लेकर आया था, जो कि ख़तरनाक ड्रग है और बहुत कॉमन हो गई है सोसाइटी में और महंगी भी बहुत है। उसने बताया था कि कराची के लड़के लड़कियां जो हैं वो उससे ख़रीदते हैं और ये एक बिज़नेस बन चुका है। मैंने उससे सवाल किया था कि ये तुम कहाँ से, तुम्हें कैसे मिल रही है? तो इसने बताया, इस एहसन नाम के लड़के ने जो मुलज़िम था, जिसको आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये इसने बताया था कि इसके चचा, जिनका नाम राना शहरयार उर्फ शेरी है और वो दुबई में मुकीम है, उनके ज़रिए इसको ये पहुंची थी और इसके घर के हालात सही नहीं थे, ये चाह रहा था कि ये बेचे। पहले ज़रा ये मुख्तसर सुने उस एहसन ने हमें क्या बताया था जिस वक्त ये गिरफ़्तार हुआ था कराची में। मुझे ज़रा बताओ, तुम क्या क्या लाए, कैसे पकड़े गए, क्या हुआ? मैं मंशात का काम करता हूँ। मैं इस्लामाबाद पेशावर से माल लाया था कराची में। पेशावर में क्या माल था वो? कोकीन, ये पूरा बताओ। पेशावर से मंशात वो लेके आया था पेशावर से कराची में। पेशावर में किससे लिया था तुमने? ये इसका मुझे नहीं पता। तो तुमने पेशावर में किससे लिया था? मैंने अपने चाचू से लिया था। तुम्हारे सगे चचा? जी। क्या नाम है उनका? शहरी, राना शहरयार। राना शहरयार। वो पेशावर में रहते हैं? नहीं, वो इधर के नहीं, वो दुबई में रहते हैं। अच्छा, राना शहरयार दुबई में है? दुबई में है। तो तुमने पेशावर में किससे लिया जाके? उन्होंने मुझे दिया, मैं वहाँ से बाय रोड कराची लेके आया। कराची लेके यहाँ पर फ्लैट फ्लूट लिया और फिर यहाँ पर जहाँ बोलते थे मैं वहाँ देने जाता था। कौन बोलता था? मूसा, जो चाचू है, शहरी शहरी चाचू। तुम्हें शहरी दुबई में रहता है? तुम दुबई में रहता है। तो पेशावर में आया हुआ था वो? उसने किसी से लेके मुझे दिया था और मैं वहाँ से इधर कराची आया था। वो इस वक्त पाकिस्तान में था? नहीं, जब वो मुझे यहाँ था तब पाकिस्तान में था। ये आपने सुना कि एहसन बता रहा है कि उसके चचा हैं ये राना शहरयार साहब कहना तो गैर मुनासिब है। और बकौल एहसन के और कराची में नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अफसरान के, ये शख्स जो है ये कराची में पुलिस को मतलूब है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो क्या बता रहा है ये भी सुनिए। मुझे थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताएं, किस किस्म का गैंग है ये, आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कैसे आई और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? ये गैंग है, इनका जो हेड है शेरी कहलाता है, उसका निकनेम मूसा भी है।
اس کا ریئل نیم شہریار ہے. یہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے، پچھلے کچھ سالوں سے یہ اسلام آباد میں سیٹل ہیں. اسلام آباد میں یہ منشیات کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. لاہور میں بھی ان کا گینگ ہے. اس کے ساتھی ہیں دوسرے جن پہ میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ ان کے نام بھی ظاہر ہو جائیں گے. یہ پشاور سے آگے فاٹا کا ایریا کہلاتا تھا، ابھی تو مرج ہو گیا ہے، وہاں سے یہ لاتے ہیں اسلام آباد سے پھر یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پہنچاتے ہیں. ابھی یہ کراچی میں کام شروع کیا تھا انہوں نے، تو ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ کراچی میں کوک اور آئس کا کام یہ کر رہے ہیں. کالجز، یونیورسٹیز اور کراچی کے پوش علاقے جو ہیں آپ کے، وہاں یہ سپلائی کرتے ہیں. تو اس انفارمیشن پہ ہم نے کام کیا، الحمدللہ کامیابی ہوئی. یہ شیری کا بھتیجا ہے، اس کے بھائی کا بیٹا ہے. تو اس کو ہم نے ٹریپ کیا، گرفتار کیا، انٹروگیٹ کیا. اور کتنے لوگ اس کے ساتھ آپ لوگوں کی اس گینگ میں ہیں جو پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں؟ ابھی تک انویسٹیگیشن میں کیا بات سامنے آئی؟ اس کے ساتھ ایک تو مین سپلائر جو پشاور والا ہے وہ نام آ رہا ہے، باقی پشاور کے بعد اسلام آباد سے یہ ہینڈل کرتا ہے، اور یہ یو اے ای وغیرہ وزٹ پہ جاتا رہتا ہے. وہاں کوئی اس نے اپنا دھندا کھولا ہوا ہے، اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ آیا منشیات باہر سمگل کر رہا ہے یا وہاں سے لا رہا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کا جیسے بھی کوئی کلوز ملیں گے تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے. نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے کیا بتایا یہ آپ نے سنا. یہ پولیس ہے جو ڈرگس کو کنٹرول کرتی ہے. میرا یہ ویلاگ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اور میں دیکھیں کہ آپ کے بچے، میرے بچے، یا میں خود یا آپ خود جو ہے خدا نخواستہ ان جیسے منظم مافیاز اور ملک بھر کے نوجوانوں کی رگوں میں زہر گھولنے والے لوگوں کو ٹک ٹاک پر یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فالو تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہمارے بچے ان کی ویڈیوز صبح دوپہر شام اپنے موبائلوں میں یا لیپ ٹاپس میں دیکھ تو نہیں رہے؟ جرائم پیشہ افراد اس وقت معاشرے کے ہیروز بن گئے ہیں. یہ شخص جس کے بارے میں بتایا رانا شہریار، اگر یہ واقعی، اب تو خیر آپ نے سنا کہ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ اس رنگ لیڈر ہے شہر میں نہیں ملک بھر میں، یعنی پشاور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں اور دیگر شہروں میں یہ منشیات کی سپلائی کے گینگ کو لیڈ کرتا ہے. اگر یہ شخص معاشرے میں اتنی آسانی کے ساتھ موبائلوں کے ذریعے ہمارے بچوں کو انفلوئنس کر رہا ہے تو یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے. یہ ویلاگ بنانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا. میں عمومی طور پہ اس قسم کے سبجیکٹس کو نہیں چھیڑتا ہوں، پسندیدہ نہیں ہے. اللہ پاک ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. منائل ملک صاحبہ جو ہیں وہ خود بھی یہ فرما رہی ہیں کسی ویڈیو میں غالباً کہ ان کو ڈرگ دیا گیا تھا. ڈرگ دینا اور ڈرگ کا استعمال اس طرح کرنا کہ وہ مرضی سے خود کرے بندہ، دونوں میں بڑا فرق ہے. چونکہ میں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ممکنہ طور پہ انہوں نے اپنی مرضی، میں اسیس نہیں کر پاؤں گا کہ انہوں نے خود استعمال کی ہیں، ورنہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرگ جو ہے وہ دی گئی ہے یا استعمال خود سے اپنی مرضی سے کی گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ رانا شہریار ایک شخص جو کہ پولیس کے مطابق اور نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ سندھ کے مطابق ایک مطلوب شخص ہے، اور یہ شخص جو ہے ملک بھر میں کوکین اور دیگر ڈرگس کی سپلائی کے گروپ کو لیڈ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ شخص رانا شہریار جس کا نام ہے، احسن نامی ملزم نے یہ ڈسکلوز کیا کہ یہ رنگ لیڈر ہے، منشیات سپلائی کراتا ہے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور ڈانس پارٹیز میں لڑکوں کو، لڑکیوں کو، نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے. یہ انفلوئنسر ہے اس وقت. یہ مطلب جس نے جو منشیات کا رنگ لیڈر ہے، جس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، وہ انفلوئنسر ہے اس معاشرے میں. اس کی ویڈیوز موبائلوں میں ہمارے بچے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ آسانی سے دیکھ سکتی ہیں. تو ایک تو ریکویسٹ میں یہ کروں گا کہ منائل ملک صاحبہ سے بھی کروں گا کہ بھائی آپ کے پاس اس شخص کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے، آپ پلیز ہم تک آئیں. ہم اس شخص سے متعلق آپ کے پاس جو بھی معلومات ہوں گی، چونکہ یہ شخص یہاں پہ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ سندھ کو مطلوب ہے، ہم ان تک پہنچائیں گے اور وہ یقینی طور پہ کارروائی کریں گے. اس میں کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی آپ کی ویڈیو ان کے ساتھ
جس قسم کی بھی ریلیز ہوئی ہے وہ یقینی طور پہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی باعث اذیت ہوگی. تو منائل ملک صاحبہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں ای میل کے ذریعے, اور میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر پرووائڈ کر دوں گا. آپ اس شخص کو ایکسپوز کرنے میں, اس کو قانون کی دائرے میں لانے تک مدد کریں. دوسری ریکویسٹ میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں سے کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں اپنے ویلاگ میں, اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. یہ جو انفلوئنسرز ہیں نا, یہ انفلوئنسرز نہیں ہیں بیسیکلی. یہ جو انفلوئنس کر رہے ہیں وہ انفلوئنس دراصل زہر ہے جو معاشرے کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. بچوں کو جس رستے پر یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا تو بزنس ہے نا. ایک جانب وہ اپنا لائف سٹائل دکھا رہا ہے منشیات کے کمائے ہوئے پیسے سے, مبینہ طور پر جو اس نے پیسہ منشیات سے کمایا ہے, سونے کی چینیں پہنی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں, مہنگی گھڑیاں ہیں, مہنگا لباس ہے اور بڑی گاڑیاں ہیں. یہ سارا پیسہ اگر اس کا ذاتی ہے اس شخص کا تو یقینی طور پہ اس میں ڈرگس کا پیسہ بھی شامل ہے, جیسا کہ احسن نامی ملزم بتا بھی رہا ہے, الزام بھی لگا رہا ہے, اور نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ ڈرگ کے بزنس سے وابستہ شخص ہے. اور یہ شخص جو ہے اپنے اس لائف سٹائل کو لے کر ہمارے بچوں کو دکھا رہا ہے, اور ہمارے بچے انفلوئنس ہو رہے ہیں اور ان پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے, اچھی لائف گزارنے کے لیے, مہنگی اشیاء کو افورڈ کرنے کے لیے اس جیسے شخص کا رستہ اختیار کیا جائے. اور اگر وہ رستہ اختیار کیا جائے تو پھر تباہی کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ مختصر سی گفتگو تھی, میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتاؤں, ضروری تھا اس شخص کو سامنے لانا, وہ اس انفارمیشن کو سامنے لانا ایکچولی جو ہم تک پہنچی تھی. اور یہ چونکہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ اس ملزم نے گرفتاری کے بعد فراہم کی تھی, اور جو نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ سندھ ہے اس کی جانب سے ہمیں اس وقت فراہم کی گئی تھیں. یہ ڈیٹا میں ریکارڈ میں موجود تھی چیزیں, میں نے سوچا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا یقیناً ابھی تک کہ یہ رانا شہریار اور شہری نامی شخص جو ہے یہ ہے کون, اور مناہل ملک صاحبہ کا اس کے ساتھ کیسے رابطہ ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یقینی طور پہ یہ کیا جانا چاہیے کہ ایک پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پاکستانی شہری ہیں اور آپ کا کسی ایسے شخص سے رابطہ ہے جو کہ نارکوٹکس کی بزنس سے وابستہ ہے اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی مطلوب ہے, تو آپ اس کو کیسے جانتی ہیں, آپ کے پاس اس کے حوالے سے کیا معلومات ہیں. آپ بطور ذمہ دار پاکستانی شہری ہم تک پہنچائیں, ورنہ ڈائریکٹ پولیس تک پہنچائیں, نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ سندھ تک پہنچائیں, اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کریں. یہ یقینی طور پہ آپ کی ذمہ داری ہے منائل ملک صاحبہ, اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی اور نظریاتی حدود کی حفاظت کریں. اللہ پاک ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو اس معاشرے میں فتنوں سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بچائے جو ان کی عزتوں کو, ان کے مستقبل کو تار تار کرنے کے لیے کسی قسم کا حربہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے. اگلا ویلاگ جب ٹائم ملے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.